اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم قوم کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے 600 سال تک عیسائیوں اور یہودیوں کا جینا حرام کیے رکھا اور جن کے آباء و اجداد کی خدمات اور قربانیاں تاریخ اسلام کی کتاب میں سنہری حروف کے ساتھ درج ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، آج ہم ترک قوم کے متعلق بات کریں گے کہ جن کے بانی غازی عثمان نے اس قوم کی ایسی بنیاد رکھی کہ 600 سال تک ان کو کوئی ہرا نہ پایا اور انہوں نے 3 براعظموں پر حکمرانی کی۔ ناظرین، قدرت کا ایک قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے، اور جب ترکوں پر زوال آیا تو ان پر ظلم کی 100 سالہ داستان چھوڑ گیا۔ 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا تو مد مقابل دشمنوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں لوزان کے مقام پر 24 جولائی 1923 کو طے پایا۔ چونکہ یہ لوزان کے مقام پر طے پایا تو اسی مناسبت سے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس معاہدے میں جو شرائط پیش کی گئیں وہ کسی ظالم کے ظلم سے بھی بڑھ کر تھیں، اور ترکی کو 100 سال تک اس کا پابند بنایا گیا۔ نمبر 1، ترکی اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکے گا اور نہ ہی تیل نکالنے کے لیے نئے کنویں کھودے گا۔ نمبر 2، ترکی کی باسفورس بندرگاہ کو عالمی ملکیت میں دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ترکی اس بندرگاہ سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں وصول کرے گا۔ نمبر 3، معاہدے کے مطابق سلطان کو ترکی سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، خلافت کی تمام مملوکات کو ضبط کر لیا جائے گا اور ترکی کے تمام اثاثے خصوصاً سلطان کے اثاثوں کو بھی ضبط کیا جائے گا۔ نمبر 5، ترکی کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا اور دین اسلام کے ساتھ اس کے تعلق کو ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ عربی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی اور ترکی پر عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ناظرین، اس عذاب کو ترک قوم نے تقریباً 100 سال برداشت کر لیا ہے، اور اب خوشحالی اور امید کا سورج پھر سے طلوع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب 2023 آ رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی کیسا ہوگا؟ تو اس کا جواب ترکی کے صدر طیب اردگان نے بہت پہلے دیتے ہوئے کہا کہ ترکی 2023 کے بعد پہلے والا ترکی نہیں رہے گا۔ ناظرین، جس بندرگاہ کو مختلف ممالک اپنی جگیر سمجھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے ترکی اپنی باسفورس بندرگاہ پر ٹیکس عائد کرے گا، یعنی جو ملک بھی تجارت کی غرض سے اس بندرگاہ کو استعمال کرے گا تو ترکی کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ترکی دوسرے نمبر پر آئل نکالنے کے لیے ڈرلنگ کرے گا اور انشاءاللہ کثیر زر مبادلہ کمائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے جا رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ نہر آنے والے دنوں میں نہر سویز سے بھی زیادہ اہم بن جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ان سے ٹیکس وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے گا۔ یاد رہے، ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جب بھی امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ترکی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی فلسطین اور کشمیر پر ظلم و ستم ہوا تو ترکی نے سب سے پہلے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ ناظرین، ترکی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک سے اس قدر لگاؤ ہے کہ جب بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی تبدیلی کی جاتی تو سعودی حکومت کے ساتھ معاہدے کے مطابق ترکی تمام مقدس چیزیں اپنے ملک میں لے جاتا ہے اور اس کو توپ کاپی میوزیم میں رکھتا ہے تاکہ نئی نسل اس بات سے آگاہ ہو کہ کبھی اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے اس قوم کو حجاز کی خدمت کا موقع بخشا تھا۔ ناظرین، ترکی کے اکثر لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے ساتھ جو ناراضگی ہے اب اس کو ختم کر دے اور ہمیں پھر سے اپنے گھر کی خدمت کا موقع عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ترکی کو پھر سے حجاز مقدس کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔